بندہ ملا انٹرنیٹ پہ، اس نے جو ہے نا آپ کا فتویٰ اپلوڈ کیا ہوا ہے نا فیس بک پہ، جو آپ کے اگینسٹ ہوا تھا. وہ جو ہے نا آپ نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جو 28 اسکالر جنہوں نے فتویٰ دیا تھا نا، انہوں نے کچھ میں انہوں نے آپ سے معافی مانگ لی تھی اور وہ آپ سے ملنے بھی آتے ہیں. تو میں نے اسے یہ بات بتائی تو وہ اس نے کہا اس کا پروف دو مجھے. نہیں پروف کیا دیں، وہ بیچارے کیا کر کے گزارا کر رہے ہیں. ان سے تو انہوں نے دستخط کرائے تو اسی وقت وہ روتے تھے بیچارے کہ ہمارے اوپر ان کے اتنے احسان ہیں، ہم ان سے پڑھتے رہے، وہ ہمیں کھانے کھلاتے رہے، اور اب بھی وہ فادر روتے ہیں. مگر بتا دوں تو ان بیچاروں کو نکال دیں گے، وہ تو اپنا گزارا کر رہے ہیں. میں نے تو انہیں اجازت دے رکھی ہے کہ بے شک مجھے گالیاں دینی پڑے، آپ گالیاں دے رہے ہیں، اپنا وقت گزارے. مگر وہ بہت میرے محب ہیں، عاشق ہیں، مجھ سے سارا دین پوچھتے ہیں بیچارے. انہوں نے تو اپنے نام تبدیل کیے ہوئے کہ جب فون پر ہم آپ سے بات کریں تو آپ بھی ہمیں اس طرح بلائیں، ہم بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ فلاں کا بات کرا، اصل نام نہیں لیں گے ورنہ پتہ نہیں یہ جاسوس کیا کرے. انہوں نے ایسا جبر کا ماحول بنایا. باقی وہ 28 اسکالر کیا، ان میں اسکالر سے 2-3 ہی آدمی، باقی کون سے اسکالر چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے جو چیلے چانٹے تھے ان سے بیچاروں سے بھی دستخط کرا لیے. اچھا اس میں تو ارشاد اللہ کسری صاحب کا بھی نام ہے. ان کے نام نہیں نا ہم بتا سکتے، یہی تو پردہ. وہ غریب تو روزانہ مجھ سے آپ کی طرح پوچھتے ہیں، روتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ بھی پیغام بھیجتے ہیں. اچھا لیکن یہ کیا کہتے ہیں، ارشاد اللہ کسری صاحب بھی تھے ان میں، وہ جو لسٹ میں تھے. میں تو یہ دیکھ ارشاد اللہ کسری صاحب نے اب مقام صحابہ 2-3 مرتبہ شائع کیا، کبھی اس کو پھر ختم کر دیتے ہیں، نہیں چھاپتے ہیں. اچھا میں جب نشان لگا کر بھیجتا ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی باتیں ہیں جو آپ نے لکھی ہیں. ارشاد اللہ کسری صاحب نے اپنا مقام گرا لیا. اتنی غلط باتیں اور ضعیف چیزیں لکھتے ہیں جس کا اندازہ کرو. اچھا ساری کتاب کا دار و مدار جن روایتوں پر ساری غلط ہے. اچھا تو باقی آپ دیکھیں نا تاریخ میں اس سے پوچھنا کہ جو امام گزرے ہیں اہل حدیث یا دوسرے، کوئی ایسا گزرا جس پر فتوے نہیں دیے. یہ علماء جو اس وقت کے تھے یہ تو کوئی بھی نہیں، اسکالر بڑے بڑے چاروں اماموں کے جو سو جلیل القدر مفتی جو سب نے ابن تیمیہ کو گمراہ کا، انہیں جیل میں بند کرایا، وہیں وہ مرے بیچارے. چاروں مسلوں کے شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی، چوٹی کے جو مفتی اور امام تھے جن کو اہل حدیث ہی مانتے ہیں کہ واقعی وہ شیخ الاسلام ہی تھے، ان کے پیچھے پڑ گئے. اسی لیے پرویز نے ایک رسالہ لکھا نا کہ فتویٰ تکفیر کی کوئی قدر ہے. 1400 سال کے اس نے حوالے دیے کہ دیکھ لو کس امام کو تم نے کافر نہیں کہا. اچھا اس کے علاوہ وہ جو 14 پوائنٹ کا وہ کاغذ جو یعنی کہ جو آپ نے جس پہ آپ نے سائن بھی کیے تھے، اس پہ انہوں نے 14 پوائنٹ سے نہیں 2-3 پوائنٹ وہ افراد جیسے نیت سے لائے نہیں تھے کہ بھائی ہم نے یہ شائع کرنا. وہ تو ملاقات ہوئی، طے ہوا کہ کل اکٹھے ہوں گے، بات سمجھ لیا ایک دوسرے کی، کل حوالے دیکھیں گے. رات ہی فتویٰ شائع کر رہی ہے. جو بات کرا رہے تھے وہ اتنے ناراض ہوئے، انہوں نے جا کر ان سے کہا یار میں تم کو سمجھتا تھا کہ بڑے یہ متقی ولی ہیں، ایسی بدعزی اور یہ بے ایمانی. مجھ سے آ کر انہوں نے بیچاروں نے معافی مانگی کہ بڑی زیادتی انہوں نے آپ سے کی. باقی مجھے فاضل بیٹا ان کی ایسی چیزوں کی کیا پرواہ، میں نہیں جانتا. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ایک کاغذ اور بھی اپلوڈ کیا نا، اس پہ کتنے پوائنٹس ہیں؟ 12 پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں انہوں نے یعنی یہ کہا ہے کہ اس پہ آپ نے صرف 2 چیزوں کو آپ نے نشان لگایا تھا. ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد تمام جہاد اسلامی جہاد نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پتہ نہیں ملک نزوزہ کا ترجمہ آپ نے ہلکا کتا کیا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے اسے آپ نے چینج کروا دیا تھا، اس پہ آپ نے معذرت کی تھی. باقی انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ نے سارے پوائنٹس کہا کہ یہ صحیح ہے، اور جو ہے یعنی کہ یہی آپ کے پوائنٹ صحیح. پوائنٹ اس میں کیا، اس سے پہلے ایک شخص انہوں نے کچھ سال ہوئے مجھ سے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں تحریری اپنا موقف بتائیں. وہ موقف میں نے دیا، وہ موقف ان کے لیے موت ثابت ہوا. آج تک کسی نے اس کا جواب نہیں لکھا کہ اگر اہل سنت کا کوئی عالم اور امام اس کے خلاف اس کا نام لو. صحابہ کے بارے میں نے تحریری لکھ وہ سب موقف. یہ کیا کہ ایک پرچہ بنا لو، وکیلوں کی طرح دھوکہ کریں گے، آپ بس کر دیں گے اور رات ہی شائع کر دو، چلو چلاکیاں کرتے پھر. لیکن موسا میں نے تو یعنی کہ جو پڑھا ہے نا، یہ مجھے تو اس میں یعنی کہ کوئی بات ویسی نہیں لگی، کیونکہ آپ تو ان سب کی دلیل بھی دیتے ہیں نا، یعنی کہ سارے پوائنٹ ٹھیک ہی ہیں. صرف ایک پوائنٹ میں نے آپ سے نہیں سنا، وہ تھا یہ حضرت عائشہ کے متعلق کوئی حدیث شریف تھی، ایک میں بتاتا ہوں. حضرت عائشہ نہیں، دوسرے سب کا احترام کرتا ہوں نہیں، لیکن میں تو کسی کی بے احترامی نہیں کرتا. جو غلطی ہوگی وہی کہتا ہوں.
اس کے علاوہ کوئی نہیں، نہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ، نہ توہین، نہ سب و شرم. توبہ توبہ، ہمارے لیے وہ عزت کے لائق ہے صاحب. آپ دیکھیں وہ اس میں کوئی بھی بات نہیں، جو پوائنٹ ہے نا سب جی ٹھیک بالکل، وہ میں نے وہ بالکل، یعنی کہ آپ ریفرنس دیتے ہیں نا ان سب کا، اس میں تو مجھے تو کوئی نہیں لگی. نہیں اس میں کوئی بات نہیں. ہاں. اچھا، یہ ایک اس میں جو حوالہ تھا نا، وہ یہ تھا شہادت عثمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیش گوئی: اے عثمان، اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے شہادت کے بعد یہ روایت سنائی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس وقت یہ روایت کیوں سنائی؟ تو کہنے لگیں میں بھول گئی تھی. چنانچہ بقول مولوی اسحاق صاحب کے یہ سب راویوں کی بنوٹی باتیں. اب بالکل ٹھیک. یہ کیا، میں یہی مجھے کہتا ہوں واقعہ نہیں بتایا کیا واقعہ؟ بھائی آپ بات دیکھیں ہاں. کہ 6 سال حضرت عثمان رضی کے زمانے میں شورش برپا رہی، اچھا. ملکوں میں گڑبڑ ہوئی ہے، جی. پھر مکان کا محاصرہ ہوا، اما عائشہ وہاں موجود رہی. اس وقت تو یہ روایت یاد نہیں آئی، اور بعد میں اب کہتے ہیں میں اس وقت بھول گئی. اما نے نہیں کہا، نہ یہ کوئی بات ہوئی، لوگوں کی اپنی برائی باتیں. راوی ان کے ایسے ہی ہیں، اسماعیل بن ابی خالد مدلس ہے، نہیں ٹھیک. باقی جو شہادت ہے نا وہ ٹھیک ہے. وہ تو میں کئی مرتبہ بیان کرتا ہوں کہ رسول کریم علیہ السلام حضرت ابوبکر عمر عثمان پہاڑ پر تھے، پہاڑ لرزا، حضور نے ایڑی مریر کا رکھا، تجھ پر نبی ہے، صدیق ہے اور شہید ہے. اچھا. یہ میں شہادت کا کیا منکر ہوں؟ میں جنہوں نے قتل کیا، جب یہ شیخ اکٹھے ہوئے کہتے ہیں جب آپ غلطیاں ان کی مانتے ہیں تو پھر شہید کیسے؟ میں نے کہا یار غلطیاں جو ان کی وجہ سے وہ قتل کے لائق ہو گئے تھے. قتل تو آپ نے چھت پر چڑھ کر کہا کہ اللہ کے رسول نے 3 چیزوں پر قتل کی اجازت دی ہے: مرتد ہو جائے، شادی شدہ زانی ہو، یا اس نے قتل کیا ہو. ان میں سے کوئی کام حضرت عثمان رضی نے نہیں کیا تھا. اگر حکومت کی کچھ پالیسیاں غلط بھی تھیں تو اس سے ان کا قتل تو جائز نہیں ہو گیا تھا. جنہوں نے یہ کیا زیادتی اور ظلم ہی، اس لیے وہ مظلوم شہید ہوئے. شہید کا کب میں نے انکار کیا؟ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. میں تو حدیثیں سناتا ہوں کہ حضور نے پہاڑ پر کہا کہ تجھ پر نبی ہے، صدیق ہے اور شہید ہے. جی. اچھا، یہ اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، یہ والی کوئی حدیث یہ نہیں صحیح روایت. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ کیا کہتے ہیں، اور پھر اس کا مفہوم بھی واضح نہیں. یہ اپنی طرف سے کہہ لیتے ہیں کہ خلافت کا مسئلہ، جب آپ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی، وہ صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے مشورہ کیا کہ یہ لوگ جو ہے نا بزید ہیں کہ خلافت چھوڑنے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ خلافت ان کے کہنے پر چھوڑ دیں گے تو یہ رسم چل پڑے گی کہ 2-4 آدمی ناراض ہوا کریں گے خلیفہ سے مطالبہ، یہ آپ رسم نہ جاری کریں. وہاں نہیں کہا کہ حضرت آپ کو تو حضور کیا کیسے قمیص پہناؤں گا نہ اتروائیں، آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ وہ صحیح روایت یہ خود لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے آپ نے مشورے کیے، جب حضور خود بتا چکے تھے کہ عثمان تیرے ساتھ یہ ہوگا. اب جو قمیص کی بات ہے نا، میں اس کی اور توضیح کرتا ہوں کہ یہ خلافت تم نے اپنی طرف سے بنائی اور اتارنے کا مطلب معذول ہونا بنایا. جو رسول کریم علیہ السلام کے سامنے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ لوگ اپنے خواب بیان کرتے، تو ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک رستہ اترا، آپ نے پکڑا چڑھ گئے، اس کے بعد دوسرے نے پکڑا چڑھ گئے، تیسرے نے پکڑا چڑھ گئے، چوتھے نے پکڑا تو رستہ ٹوٹ گیا، مگر بعد میں پھر جڑ گیا. اب اس کی تشریح سارے لوگ کرتے ہیں کہ یہ رستہ جو ٹوٹ گیا یہ وہ غلط کام تھے جو حضرت عثمان، یہ فتح الباری میں سب شرح دیکھ لیں کہ وہ غلط کام تھے جن کی وجہ سے وہ رسول اللہ اور خلفاء کے طریقہ سے ہٹ گئے تھے اور قریب تھا کہ ان سے نہ ملیں. مگر جو مصیبتیں ان پر آ گئی نا کہ دوسروں نے بھی ظلم زیادتی کی، اس مظلومی کی وجہ سے انہیں یہ رعایت مل گئی کہ وہ ان کی غلطیاں معاف ہو گئیں اور ان کو شہادت نصیب ہوگی. یہ صاف لکھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ تشریح کیوں نہیں کرتے کہ حضور نے کہا تجھے اللہ قمیص پہنائے گا اور لوگ اتارنا چاہیں گے، یعنی تیرے خاندان کے لوگ اس رائے راست سے ہٹانا چاہیں گے تو بچ کر رہنا، نہ ہٹنا. یہ صحیح حدیث کے مطابق جو رستہ ٹوٹ گیا اتنی واضح کہ اللہ قمیص پہنائے گا، اتارنا نہ، کہ خلافت کا خلط دے گا تو غلط کام کر کے نا اس کو نا بدنام کرنا اور اتار دینا. ورنہ اگر صاحب کہیں خلافت لکھا دکھائیں نا، پھر خود کہتے ہیں علماء یہ کہتے ہیں، تو علماء یہ کیوں نہیں شرح کرتے جو بالکل صحیح حدیث ہے کہ اس نے خواب حضور کو بتایا اور آپ کے سامنے یہ ساری چیز بیان ہوئی کہ 2 ٹھیک چڑھ گئے، تیسرے کا رستہ ٹوٹ گیا. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے تو یہی کہا ہے نا کہ وہ جنہوں نے گھیرا کیا تھا، میں فاضل یہ جو ہے نا کتاب بھی اصلی صاحب لکھ دے رہی ہے فضل، ایک عبارت ہے جو میں نے ان سے کہا اس کا میں نے نہیں آپ کو معاف کرنا اور اصلی صاحب قیامت کے دن پکڑوں گا.
آپ جو کہتے ہیں کہ یہ کون سی شہادت ہے جس پر صحابہ کرام ناراض تھے، دفن نہیں ہونے دیا فلاں، اور میں نے کہا یہ کلپس جس حرامی نے دیا اس سے کہتے پوری سنا. یہ تو آبادیوں کی بات ہو رہی تھی کہ آبادی جو ہے مسجد عثمان کے خارجی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یار صحابہ کی موجودگی میں مہاجر انصار کے ہم نے قتل کیا، ان کے طریقے غلط تھے اور کسی نے ہمیں نہیں روکا، بعد میں دفن بھی نہیں ہونے دیا. ان کا ذکر ہو رہا تھا کہ وہ نامراد یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی شہادت ہے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا. یہ میرا کیسے بیان تھا؟ میں نے تو خطبے دیے کہ وہ شہید ہوئے، اللہ کے رسول نے پیش گوئیاں کی تھی، پہاڑ لڑ رہا تھا، صحیح بخاری مسلم کی. یہ بھی ویسے میں نے یعنی کہ سنا نہیں تھا، میں اس لیے پوچھنے لگا تھا آپ سے، ابھی یہی پوچھنے لگا تھا آپ نے پہلے. یہ ان سے پوچھنا کہ یہ نکال کرنا ہمیں ساری سناؤ، اگر یہ بات نکلی تو چلو اتنا ہی کافی ہے فتوے کے لیے کہ میں نے حضرت عثمان رضی کے بارے میں یہ گستاخی کی. توبہ توبہ. اب بازیوں کی بات تھی، بازی کہتے ہیں ہم یار اقراری ہیں کہ ہم نے ان کا محاصرہ کیا تھا، وہ انہوں نے خلافت کو تباہ کر دیا تھا. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی موجودگی میں ہمیں قتل کیا، ان کو پھر دفن نہیں ہونے دیا صحابہ نے. اچھا تو یہ سارا بیان ان کا تھا. اس کے بعد انہوں نے آپ دیکھتے ہیں نا کہ مجلس میں جب لوگ بیٹھتے ہیں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ مرجئہ کیا کہتے ہیں، معتزلہ کہ میں سب بیان کرتا ہوں. اب آدھا ٹکڑا لے کر آپ ادھر ادھر سے کاٹ کر میرے ذمہ لگا دے کو بے ایمانی آ رہی. اچھا سارے فتوے میں سے یہ غلط بات ہے، اور چیزیں جب ٹھیک ہے انہیں اختلاف ہوتا رہے، وہ پوائنٹ میں کہتا ہوں. اچھا خلاف راستہ کے بعد جو جہاد ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں جہاد میں کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ فاسق لوگوں کے ذریعے بھی اللہ دین کی مدد کرے گا. دین کو ضرور مدد پہنچی کہ اسلام پھیل گیا، مسجدیں بن گئی، مگر آپ نے کہا کہ وہ خود فاجر ہوں گے. ان اللہ لا یؤید الدین برجل الفاجر، وہ فوجیں اور سارے بدکار ہیں، دین کو فائدہ پہنچ گیا. اچھا یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. صحیح. اچھا اس کے علاوہ آپ نے جو اس پہ اینڈ پہ جو آپ نے انہیں واپس لیٹر لکھا نا، آپ نے خط لکھا، وہ بھی انہوں نے کاپی کیا. تو اس میں آپ نے یعنی کہ کہا کہ انہوں نے جو میرے پہ وہ الزام لگایا ہے میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں اور اس طرح کا لیٹر لکھا. تو وہ آپ نے صرف اس بات کی وجہ سے لکھا تھا، یہ جو شہادت کی انہوں نے بات بھی سنی؟ نا بیٹا وہ جو خط تھا نا، ہاں وہ خط تو جو اس میں بہت دلائل ہیں، عربی عبارتیں ہیں، وہ تو شائع کر رہے تھے، ان کا بالکل قصہ ہی ختم ہو جاتا. انہوں نے تو چھوٹا تھا جانتی کی کہ اس میں اپنا چھپوایا رسالہ علیہ السلام میں. جب میں نے انہیں لکھا کہ یار تم نے یہ باتیں کہی ہیں، میں ان کے خلاف لکھ کر بھیجا، انہوں نے کہا نہیں، سوال نامہ ایک بنایا کہ آپ ان چیزوں پر اپنا نقطہ نظر جو ہے نا واضح کریں اپنے کرم سے. میں نے پھر اپنے کرم سے لکھا، کتاب ہی بن گئی. وہ لوگ آپ مجھ سے مانگتے میں نے نہیں دی کہ چلو بدنامی نہ ہو ان کی، ورنہ ان کے پلے کچھ بھی نہ رہتا. چوٹی کی عربی کی کتابیں جو اماموں کی تھی وہ انہوں نے شائع نہیں کیا. پھر اب انہوں نے احمد شاکر سے جو مدیر ہے اس کا اتنی اس کی بےزتی کی، انہوں نے کہا یار یہ ساتھی ہوا، یہ دیانتداری کا کوئی حق ہے کہ ایک طرف کا تم نے شائع کیا، دوسرے سے خود سوال نامہ لے کر جواب لیا اور پھر اس کو شائع نہیں کیا. شائع کرتے بعد میں جو جی چاہے تب طرح کرتے، نہیں کیا نا بے ایمان. کیا کریں؟ اب میں کوشش کروں گا کہ اس کا فوٹو اسٹیٹ کرا کے نا وہ ساری کتاب یا پوری وہ لوگوں کو بھی دے دوں، آپ کو بھی دوں. اتنے حوالے ہیں اس میں ہر چیز کے کہ ان سے بڑے کوئی عالم ہے نا ابن تیمیہ ذہبی وغیرہ سے لاؤ ان کو، وہ سب مانتے ہیں یہ فاسق سے، مگر فاسق کے ہونے کے باوجود حدیث لے سکتے ہیں. حدیث میں صرف یہ دیکھیں گے سچے ہیں. ولید بن عقبہ الحافظ کے ہی لکھا کہ ضرور فاسق. عمر بن عاص کے بارے میں امام ذہبی لکھتے ہیں کاش یہ ان چیزوں میں نہ پڑتا جو حکومت میں ان کسی نے معاویہ کے ساتھ کی ہیں، ورنہ یہ خلافت کا اہل تھا، خود خلیفہ بن سکتا تھا اگر ان باتوں میں نہ ملوث ہو جاتا. اچھا ہر کوئی مانتا. میں یہ آپ کی جو میرے قلم کا لکھا ہوا میں اس کو امانت کو نا اچھی طرح چھپا کر لڑکوں کو کہتا ہوں کہ لوگوں کو دے دیں تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہے سچ ہے. تو میں یہ علمی ایک تحقیقی تحریر ہے بڑی. اچھا تو آپ کی یہ جو بات ہو رہی ہے یہ میں اپلوڈ کر سکتا ہوں یا یہ نہ کریں؟ کوئی بات نہیں، لیکن اس میں آپ نے ایک دو بندوں کے نام لیے ہیں تو وہ کیا کروں ان کا؟ بندوں کے نام کاٹ لینا، وہ تو بات آ گئی، بندوں کے ناموں کیا ضرورت ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا اس کے علاوہ یہ انہوں نے جو فتویٰ دیا نا اس میں اب آیات 2 دی ہیں اور ایک حدیث شریف دی ہے نا، اب آپ مجھے اس کی کلیریفیکیشن دیجیے گا. جو آیات حضرت عثمان رضی کی شہادت کا ٹکڑا جو ہے نا اس کو ضرور اپلوڈ کریں. سارے فتوے سب سے زیادہ جھوٹ جو ہے نا وہ ہے کہ میں نے کہا یہ کوئی شہادت نہیں، یہ آبادیوں کی بات ہے.
ان کا یہ عقیدہ بیان ہوا، میرا نہیں یہ عقیدہ، میں تو ان کو شہید مانتا ہوں، مظلوم مانتا ہوں، جنہوں نے بھی قتل کیا بالکل خلاف شرع کیا، انہوں نے کون سا جرم ایسا کیا تھا کہ وہ قتل کے لائق ہوتے۔ ٹھیک ہے، آپ نے باقی پوائنٹس سے بھی دینا ہے جواب، یا میں وہ کیا کہتے ہیں وہ لے لیں سب کچھ، بس اب میں نا ہاں یہ تحریر کو کسی طرح مرتب کراؤں، رہ ہی نہ جائے وہ۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ وہ جو انہوں نے فتوے میں دیا نا آیات، وہ ان کی ذرا کلیریفیکیشن دے دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آیات لکھی ہیں کہ جو اللہ رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کا راستہ چھوڑ دے، اندازہ کرے، ہاں نہیں یہ انہوں باتیں جو آپ کتاب انہوں نے چھائے کی ہے مقام صحابہ، اس میں خود مانے ہیں کہ امام ابن عبد البر جنہوں نے سب سے اعلیٰ کتاب صحابہ پر لکھی ہے الاستیاب، مگر انہوں نے یہ برا کیا کہ صحابہ کرام کے یہ سارے جرم بھی انہوں نے لکھ لیے، ورنہ وہ کتاب بہت عمدہ ہے، نا رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ لکھ رہے ہیں، امام محمد بن ابراہیم رضیر بڑے جلیل قدر ہیں، مگر ان کا نقطہ نظر بھی جو ہے نا کہ چند صحابی فاسق ہیں، اور امام شوکانی بھی جو لکھتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ صحابی کو برا رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر ان کے حوالے اتنے بڑے لوگ کے میرے حق میں دیتے جاتے ہیں، صرف کہتے ہیں ہم اس سے متفق نہیں، نہ متفق ہو تم دوسرا نظریہ رکھو، مگر جب اتنے چوٹی کے اہل حدیث علماء بھی یہی خیال رکھتے ہیں میرا ہے، تو اس پر اتنا فتنہ برپا کرنے کی کیا ضرورت؟ ان کو رحمۃ اللہ علیہ جلیل قدر عبارتیں دی ہیں ان کی، یعنی اپنے منہ پر خود ہی چمانچے مارے، جتنے چوٹی کے لوگ بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ جی اچھا، انہوں نے جو آیات دیا نا وہ دیے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والی، ٹھیک ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی جو بات ہے نا آپ نے کئی مرتبہ سنی، ایک تو اسی جگہ 3 گروہ صحابہ کرام کے اللہ نے بیان کیے، ان کی یہ زیادتی ہے کہ بس السابقون کو لے لیں، جو اس سے اگلا ٹکڑا ہے کہ مدینہ والوں میں اور ارد گرد میں پکے منافق ہیں جن کو نبی تو بھی نہیں جانتا، صرف ہم جانتے ہیں۔ تیسرا گروہ بیان کیا کہ وہ ہے کچھ جو ملے جلے کام کرتے ہیں، کبھی اچھے کرتے ہیں کبھی برے کرتے ہیں، ان کے بارے میں صرف اتنا کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ 3 گروہ ایک ہی جگہ لکھے ہوئے ہیں۔ جی تو یہ چوٹی کے لوگ جو نا السابقون الاولون جو اس پر پورے اتریں گے کہ نیکیوں میں بہت آگے نکل گئے، اور جو ان کے بعد ایمان لائے مگر وہ بھی اتبعوہم بإحسان، اگرچہ بعد میں آئے، یہ بعد والوں کی بات نہیں، خود صحابہ کے دوسرا کو کلمہ پڑھنے میں کچھ دیر کی، مگر پھر انہوں نے ہو وہی طریقہ اپنایا جو سابقون الاولون اتبعوہم بإحسان، بہت اچھے انداز میں انہیں کے طریقہ پر چلے۔ ان کا کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، یہ جو ہے نا ہو گیا، یہ بھی ان کی زیادتی ہے۔ ماضی کے سی کو کیا کرنا، آپ کئی جگہ نکال کر دیکھ رہے ہیں وہاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، عام مسلمانوں کے لیے آیا یہی لفظ ہے، ماضی ہے، مگر سب جانتے ہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے قیامت کا ذکر کر رہی ہے۔ آپ سورہ بینہ دیکھ لیں، وہاں کہتا اولئک جزاؤ من ربهم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، کئی جگہ یہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ آیا، قیامت کی بات صحیح، وہاں پتہ چلے گا کس سے راضی ہوتا ہے کس سے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے آیت دی ہے نا، وہ دی ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا یہ بھی تجعل ٹھیک فی ہے، قلوبنا، یہ بھی فاضل جی تقریباً سارے مفسر جو ہم بعض والوں پر قسمہ کر چاہتے ہیں، قرآن میں یہ بات نہیں، ٹھیک ہے ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، میں بالکل ایسا ہی کرتا ہوں، مگر آیت میں خود مدینہ والوں کی بات ہے، کچھ لوگ پہلے سے ایمان لائے، کچھ مہاجر ہو کر آئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو پہلے سے مدینے میں مقیم ہے نا، وہ بعض والے جو وہاں آئے وہ ان سے جلتے نہیں، نہ حسد کرتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے انہیں نہیں بخش، ہمیں بخش، بس دلوں کی بات ہے اسی وقت کے لوگوں کی، یہ کہ مدینہ دو کی پارٹی، یہ تفسیر سورہ جو ہے نا اس کی دیکھنا آپ، جو تدبر قرآن میں وہ کہتے ہیں یار اسی وقت کے گروہ ہے، کچھ پہلے مدینے میں آ گئے اسلام لے، کچھ بعد میں، وہ پہلے جو ہے وہ بھی نہیں بخل کرتے کہ یہ کیوں یار یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور بعد آنے والے بھی ان سے دشمنی نہیں کرتے، تو ان کے لیے دعائیں کرتے۔ باقی ٹھیک ہے کہ وہ حکم ہم پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ ہم بعض والے جو ہے نا ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، میں ان سے بڑھ کر کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی بخش، ان کو بھی بخش جو ہم سے پہلے گزرے، میں کب اس کا منکر، یہ آج لکھنے کا کیا تو صحیح، میری تو دعا ہر وقت رہتی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان،
تو سابقون بالایمان سے مراد یہ نہیں جیسے بریلوی لے لیتے ہیں کہ یہ مردوں کی بات ہے ان کو ثواب پہنچتا، نہیں، اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ پہل کی کہ جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے ہم ان کے بعد لائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آخر میں جو حدیث شریف انہوں نے کیا وہ یہ کہ میرے صحابی میں سے کسی کو برا مت کہو، صحیح مسلم۔ اب صحیح مسلم میں جو حدیث پاک ہے اس کا جو شروع ہے وہ کیا کہ حضرت خالد بن ولید نے گالیاں دی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ تم میرے اصحاب کو گالیاں نہ دو۔ اس لیے یہاں تو کئی اور لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جو صلح حدیبیہ کے بعد والے ان کو حضور نے صحابی نہیں گنا، ورنہ خالد بھی صحابی تھے عام بولی میں، مگر آپ نے کہا تم میرے اصحاب کو گالیاں نہ دو، کیونکہ یہ بعد میں ایمان لائے تھے نا صلح حدیبیہ کے، تو پہلوں کو آپ نے اصحاب کا، اور تو ساتھ ہی کہا کہ ان کے ایک مد کے برابر تمہارا نہیں۔ اسی طرح ایسی خالد رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمار بن یاسر کو بھی گالیاں دی، تو پہلے تو ان کا پتہ کرے نا کہ جنہوں نے گالیاں دی تھی حضور نے اس وقت یہ فرمایا تھا۔ خود یہ جن کو صحابی کہتے ہیں نا، جن کا دفاع، ان میں سے کچھ نے کچھ کو گالیاں دی، حضور نے ان کو ڈانٹا تھا کہ تم میرے صاحب کو گالیاں کیوں دیتے۔ باقی ہم تو اس کے قائل ہی قائل ہیں کہ صحابی تو بہت بڑی بات، ہم تو کسی کو گالی نہیں دیتے، توبہ توبہ کیوں گالی دے۔ اسی طرح کی حدیث شریف میرے خیال سے صحیح بخاری میں بھی ہے نا، کون سی؟ یہ اسی طرح کی کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ ہاں نہیں، بس اعلیٰ ٹکڑا لکھا نا امام بخاری، جو شروع ہے نا پہل وہ مسلم میں ہے نا کہ میرے حضرت خالد بن ولید نے گالیاں دیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، تو وہاں پھر حضور نے یہ فرمایا کہ تم میرے اصحاب کو گالیاں نہ دو، کیونکہ تمہارا دو پہاڑ جتنا بھی خرچ کرنا ہو ان کے مد کے برابر نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پتا چلا کہ جو بعد میں اسلام لائے ان کو حضور نے اصحابی نہیں شمار کیا، ان کو کہا تم نہ گالیاں دو میرے اصحاب کو۔ اچھا، اب آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ میری اس بندے سے جو بات ہو رہی تھی نا، اس نے تو خیر بات کرنے سے انکار ہی کر دیا، اس نے کہا میں تب تک بات نہیں کروں گا جب تک تم اپنا یہ دعویٰ ثابت نہ کرو کہ کیا مولانا اسحاق نے کہا ہے کہ جو ہے نا کچھ لوگوں نے آپ سے معافی مانگی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس نے کہا کہ نہیں وہ نہیں میں بتاؤں گا، وہ تو ان کا پردہ وہ کوئی ایک ہے، وہ بیچارے روتے ہیں ہر وقت معافیاں مانگتے ہیں کہ ہم سے اتنا بڑا جرم ہوا کہ آپ نے احسان ہم پر کیا، ہمیں دین پر آیا، جب مسئلہ درکار ہوتا ہم سے پوچھتے ہیں، ان ملاؤں نے ہمیں تنگ کر دیا کہ مسجدوں سے نکال دیں گے اگر یہ کام نہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب ان کی حکومت نہیں، پھر یہ حال اگر ان کے زمانہ ہوتا بنو امیہ کا تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ توبہ۔ اچھا، اس کے علاوہ اس نے ایک اور بات کی جو میں جس سے ذرا وہ یعنی کہ وہ ہو گیا، کیوریس ہو گیا، اس نے کہا کہ حضرت علی نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں نا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا حضرت علی نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ چلو غلطیاں کی بسم اللہ، وہ بھی بشر سے، مگر بتائے نا کون سی۔ ہاں، اب یہ یعنی کہ میں اس لیے میں نے کہا شاید آپ کو کوئی پتہ ہو جس پہ یہ یعنی کہ نہیں، بس ایک غلطی جو ہے نا ہماری حدیثوں میں آتی کہ جب انہوں نے جلا دیا نا مرتدوں کو، تو اس وقت حضرت ابن عباس نے کہا نا کہ جلانا نہیں تھا، قتل کرنا چاہیے تھا۔ تو اس پر آتا نا کہ انہوں نے کہا اللہ بھلا کرے، ابن عباس کا اس نے سچی کہا کہ آگ میں نہیں جلانا چاہیے تھا، قتل کر دیتے۔ ایک بات تو یہ بھی ہماری کتابوں میں حدیث کی میں آئی ہے نا، اچھا، کہ مرتدین کو جب جلا دیا نا زندہ، اب شیعہ کہتے ہیں نہیں جلایا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ایسی خندقیں کھودی کہ ایک طرف ان کو بند کیا، دوسری طرف آگ جلائی، دھواں جاتا تھا اس سے مرے، باہر ایسی بہانے طویلیں کرتے ہیں۔ اس پر حضرت ابن عباس کا جو کہنا ہے کہ قتل نہیں کرنا چاہیے، ان کو جلانا نہیں چاہیے تھا، قتل کرنا چاہیے۔ اس طرح کے کچھ مسائل کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن ہمارے یہاں جو اہل سنت کہنا یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں جو انہوں نے اور ابن عباس نے فتویٰ دیا نا کہ جو عورت اس کا خاوند فوت ہو جائے نا اور وہ حاملہ ہو، اب ہمارے یہاں حالانکہ مسئلہ امام شوکانی مانتے ہیں کہ جو ابن عباس علی کہہ رہے ہیں یار مسئلہ تو ٹھوس ہے، مگر ہم حدیث کی وجہ سے مجبور ہیں جہاں پہنچی۔ یہ اہل سنت کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت جو ہے نا اس سے شادی ہوئی ہے اور وہ گھر میں آباد نہیں ہوئی، چھوٹی عمر کی ہے یا بھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی، خاوند فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن سوگ گزارے۔ ادھر کہتے ہیں کہ اگر وہ حاملہ ہو نا تو پھر اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے، اگر خاوند ابھی پڑا ہے نہلانا اسے، بچہ پیدا ہو گیا اسی وقت نکاح کر سکتی۔ ادھر وہ عورت جو گھر میں آباد بھی نہیں ہوئی وہ سوگ منا رہی ہے، ادھر یہ آباد رہی ہے مگر بچہ قدرتی فوراً پیدا ہو گیا، یہ کہتے ہیں کہ بس سوگ ختم ہے، شادیاں کر لیں۔ وہ کہتے ہیں شیعہ، وہ حضرت علی اور ابن عباس کا فتویٰ، امام شوکانی مانتا بات تو یار تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں کہ لمبی مدت
4 مہینے اور 10 دن میں سے اور بچہ پیدا ہونے میں سے جو بعد میں پیدا ہوگی نا چیز اس کو لیں گے. اگر بچہ پہلے پیدا ہو گیا 4 مہینے 10 دن ابھی نہیں پورے ہو تو وہ پورے کریں گے. اگر 4 مہینے 10 دن تو پورے ہو گئے مگر بچہ ابھی نہیں پیدا, اس کو کہتے ہیں ابعد الاجلین, کہ دونوں میادوں میں سے جو بعد میں جا کر پوری ہوگی نا اس کو لیں گے. امام شوکانی بن اللہ تعالیٰ نے کہتا کہ بات تو اتنی ٹھوس اور مناسب ہے کہ یار اس کو رد نہیں کر سکتے, مگر ہمارے یہاں حدیثوں میں آیا حضور نے کسی عورت کو کہہ دیا کہ تو ٹھیک ہے اب نہا دو نکاح کر لے, تھوڑے ہی دن ہوئے سے. ایسی باتوں کو بھی ابن تیمیہ کئیوں نے غلطیاں شمار کی نا, یہ کام اس نے کیا کرنا ہے, آدمی جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے رہے, علی کی غلطیاں ڈھونڈتے رہے وہ. اچھا تو کتنی ملی انہیں؟ تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں, ہم کسی کو معصوم ہی نہیں مانتے, ان کی بھی غلطیاں نکلیں گی تو بسم اللہ.